محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ المرجان میڈیا کی محفل فکر و نظر میں آپ کا استقبال ہے۔ ناظرین، محفل فکر و نظر کا ایک بہت ہی اہم مقصد ملی شعور بیداری ہے، اور المرجان میڈیا اس اہم مقصد کے لیے بہت سی پیشکش آپ کے سامنے رکھتا آیا ہے۔ آج ایک بار پھر ہم حاضر ہیں ایک بہت ہی خاص پیشکش کے ساتھ۔ آج کی ہماری پیشکش اس سلسلے میں ہے کہ ہمارے ساتھ ایک نوجوان بھائی عبدالواجد صاحب جڑے ہوئے ہیں۔ بھائی عبدالواجد صاحب ان پر کچھ سالوں پہلے قانون کے رکھوالوں کی طرف سے، پولیس والوں کی طرف سے ظلم ہوا، اور بھائی عبدالواجد نے اس ظلم کے خلاف انصاف حاصل کرنے کے لیے 5-6 سالہ ایک لمبی لڑائی لڑی۔ عام طور پر کسی نوجوان پر اگر ظلم ہوتا ہے تو نوجوان مایوسی کا شکار ہوتے ہیں اور ڈر کر اور خوف کھا کر پیچھے ہٹ جاتے ہیں، لیکن بھائی عبدالواجد نے ایک لمبی لڑائی لڑی، ڈٹ کر ظلم کا مقابلہ کیا اور انصاف حاصل کیا۔ تو ان پر ہونے والے مظالم اور ان کی جو پوری داستان ہے اس میں بہت سی سیکھ اور عبرت کے پہلو ہیں۔ ہم اسی سیکھ اور عبرت کے مقصد سے بھائی عبدالواجد کی داستان آپ تمام حضرات کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں۔ میں سب سے پہلے شکریہ ادا کرنا چاہوں گا اور استقبال کرنا چاہوں گا بھائی عبدالواجد کا کہ انہوں نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ بہت بہت شکریہ جناب مولانا شاہد صاحب۔ جی جزاکم اللہ عبدالواجد بھائی۔ میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے ناظرین کے سامنے آپ کی جو پوری داستان ہے، آپ کے اوپر جو ظلم ہوا کس طریقے سے شروع ہوا، کہاں سے یہ معاملہ شروع ہوا اور کیا کیا واقعات پیش آئے، اس کی تفصیلات بیان کریں۔ دیکھیے مولانا شاہد صاحب، یہ داستان بڑی عجیب داستان ہے، اور جب ایسے منظر پیش آتے ہیں یا ویسی باتیں آ جاتی ہیں سامنے تو دل میرا وہ زخم پھر سے ہرا بھرا ہو جاتا ہے۔ وہ منظر، وہ لمحے، وہ وقت، وہ ٹائم، وہ دن یاد آتے ہیں تو ایک عجیب کیفیت دل میں ہوتی ہے۔ کیا میں بھی ایسا برداشت کر پایا یا ایسا میں سمجھ نہ سکا اس چیز کو؟ اور مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ اگر بتانے کا کہ دوسروں کے اندر یہ حوصلہ ملے اور دوسروں کو ایک ہمت طاقت ملے کہ جو انسان مایوسی کا شکار اور ظلم کا شکار ہے، تاکہ آنے والی لڑائی اس کو بہت دلچسپی سے لڑی جائے۔ تو میں اسی نسبت سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بتانے کا مقصد ہی اور کچھ نہیں ہے، بس یہی ہے کہ لوگوں کو یہ ایک اعتمادی اور ایک حوصلہ ملے اور ہمت ملے۔ اتفاقاً مولانا شاہد صاحب معاملہ یہ تھا کہ ایکچولی میں چند سال سے بامبے میں رہ رہا تھا، اپنا روزمرہ کے کاموں میں تجارتی طور پہ میں کام کرتا تھا، وہاں پہ رہتا تھا۔ کوئی معاملہ اتفاقاً میں ایک تبلیغ سے میری وابستگی تھی، میرا اچھا خاصا وقت تبلیغ کے کاموں میں اپنا ہر اعتبار سے میں نے لگا کے رکھا تھا، اپنے تمام مشغولیت میں رکھ کے ان کو بھی ایک ساتھ میں رکھتا تھا اپنی۔ تو میں جماعت میں وقت لگا ہی رہا تھا، غالباً 3 دن کا میں جماعت میں گیا ہوا تھا، تو بمبئی میں ایک شعبے میں جوگیشوری میں، وہاں سے واپس آ کر کے میں اپنے حلقے میں کی مسجد میں، جس مسجد سے میں جڑتا تھا اس مسجد میں ہم اپنا کارگزاری دی، اور کارگزاری دینے کے بعد ہم نے سوچا کہ ہمارے نوجوان ایسے ساتھی 2-3 ایسے تھے جو بالکل سے ان کاموں میں بالکل دلچسپی نہیں رکھتے تھے، مایوس نہیں تھے، تو میں نے ان کو اپنے اعتبار سے تیار کر کے بڑی محبت خلوص کے ساتھ میں لے گیا تھا۔ تو اکرامن کی وجہ سے میں ان کو ان کے گھر تک چھوڑنے کے لیے گیا کہ بھائی چھوڑا ہوں جا کر کے، پھر وہاں سے میں واپس آ رہا تھا تو ہمارے امیر صاحب کا فون آیا کہ کیا کرو گے عبدالواجد، آ کر کے سارے ساتھی چلے گئے ہیں تو آپ بھی اپنے گھر چلے جاؤ، مسجد میں کوئی ہے بھی نہیں، کارگزاری ہو گئی۔ ہم نے کہا جی میں بات کر رہا تھا فون پہ اور آگے بڑھ رہا تھا، فون سے بات کر رہا تھا، آگے بڑھ رہا تھا۔ اتفاق سے میں نے سامنے کیا دیکھا کہ ایک قیدی کو غالباً 13 یا 14 پولیس کی طرف سے ان کو پٹوں سے پٹائی کر رہے ہیں، وہ بھی کیا کہتے ہیں ہتکڑی باندھ کر اینگل میں۔ تو میں بات کرتے کرتے قریب پہنچا تو دیکھا کہ بھیڑ بہت لگی ہے، بمبئی کا ماحول جانتے ہیں، اب چند کچھ معاملے پیش آ جاتے تو سینکڑوں لوگ تماشا دیکھنے لگتے ہیں۔
تو وہی لوگ ہم نے سوچا ہم اسی گلی سے ہم کو گزر کے جانا تھا, وہ چوک پہ ایک چوراہے پہ مار رہے تھے, تو ہم نے سوچا کہ کیا معاملہ ہے. جب دیکھا قریب جا کے تو پولیس کا اتنا بربریت کا ننگا ناچ, کسی ایک مظلوم تھا یا کوئی کیا یہ تو میں نہیں کہہ سکتا, بٹ یہ وہ ساتھی خیر مسلمان ہی تھے, عمران نام کا لڑکا تھا, جی اس کو لے کے آئے ہوئے تھے. وہ ڈیمانڈ میں کوئی اچھا کوئی ایسا کوئی کانڈ کیا تھا جس سے لوگ اور بھی ساتھی اس علاقے میں تھے, ہمارے علاقے میں جہاں میں رہتا تھا وڈالہ میں, تو وہاں سے نہ ملا ہوگا, غصے سے کسی بھی طرح سے پیٹ رہے تھے. تو وہی سب تماشا دیکھ رہے تھے, ہم بھی سے گزرنے لگا. تو ان کو کیا لگا کہ میرا یہ ویڈیو بنا رہا ہے, میرے ہاتھ میں موبائل تھا. اچھا جی, ہاں پولیس میرے والوں ہاتھ کو میں یہ موبائل لگا تھا کہ تو آپ ان کا ویڈیو بنا رہے ہیں. ہاں ان کو لگا جی کہ میں ان کا شوٹنگ کر رہا ہوں وہاں پہ جی کھڑے ہو کر کے, جی جی اور ان کو ایسا لگا کہ پیٹنگ میں. تو میں ہم کو انہوں نے ایک پولیس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے مجھے بلایا گیا, پولیس نے بلایا مجھے, بلایا بھی ادھر آؤ. میں گیا, انہوں نے جس طرح بولیے, تو کہنے لگا عجیب لہجے سے کیا تو پولیس کا ویڈیو بناتا ہے, پولیس کا ویڈیو بنا رہا ہے. میں بولا نہیں سر میں تو پولیس کی ویڈیو نہیں بناتا ہوں, میں تو نہیں بنا رہا ہوں. تو جی پھر تیرے ہاتھ موبائل تھا, ہم نے کہا سر میں بات کر رہا تھا, بس میرے ہاتھ سے اس نے موبائل چھین لیا. جی اب موبائل لینے کے بعد ایک پولیس والے دوسرے پولیس والے کو دے دیا. اب جو پولیس ڈپارٹمنٹ جو ساتھی میرا موبائل دیا تھا اسی نے مجھے غالباً جو مار رہا تھا اس کو چھوڑ کر کے ہم کو غالباً 50 پٹے مارنا شروع کر دیا. غالباً 50 سے پٹے تک کے مارے. تو میں بالکل سب تماشا دیکھ رہے, ایک نہ بولنے کے لیے تیار نہ کچھ کہنے کے لیے تیار, مطلب کیوں اس طرح کا کو دیکھ رہے. ایک تو ظاہر سی بات اتنا ڈرے سہمے ہوئے لوگ تو کچھ بولے بھی نہیں. اسی وقت مجھے گاڑی میں پکڑ کر مجھے اپنی بلیرو گاڑی میں بٹھا لیے. اب جی غالباً ہمارے علاقے سے غالباً 4-5 کلومیٹر دور پولیس تھانے تھا. اب وہاں آپ سمجھ جی لیجیے پوری گاڑی میں مجھے مارتے ہوئے کہنیوں سے کیا کہتے لاتوں سے گھوسوں سے گاڑی کے اندر, اور بالکل بری طریقے سے ہمیں مارتے پیٹتے. میں کہتا رہائی دیتا رہا, روتا رہا, کہتا رہا سر ہم نے کچھ نہیں کیا ہے, پلیز مجھے معاف کر دیجیے, ہم نے کچھ نہیں کیا, میرا موبائل دے دی مجھے, چھوڑ دیجیے. بولا نہیں چل وہاں چل, وہیں دیکھوں گا اور وہیں دکھاؤں گا. ہم نے جی کہتا رہا سر میرا موبائل دیکھ لیجیے, میرا موبائل چیک کر لیجیے, کہاں میرا ویڈیو بنا. بولا نہیں چل وہیں دیکھوں گا دکھاؤں گا. تو ہمیں سکتا جا کے تھانے میں چھوڑ دے ہمیں. تو جی مجھے کیا معلوم تھا وہاں پر جا کے وہ میرے پاس ظلم کے پہاڑ توڑیں گے. تو میں وہاں گیا, جانے کے بعد ایک تہ خانہ تھا نیچے, مجھے لے گئے. وہاں جا کر کے مجھے لٹا کر کے کم سے کم میرے 30 سے 40 پٹے میرے پیر کے تلوے میں غالباً مارے. اللہ لٹا کر کے, اور ایک جوتا پولیس ڈپارٹمنٹ میری داڑھی پہ سے رکھا تھا, یوں جی مسل رہا تھا, اور میرا پیر باندھے اور رکوع کی طرح جیسے لوگ پھڑوا چلاتے ہیں اسی طریقے میرے پیر میں پٹے چلا رہے تھے. جی میں بالکل تڑاپ رہا تھا, اے اللہ اے اللہ اے اللہ میں چلا رہا تھا. پھر اس کے بعد اس نے کہا جمپ مار, میں اچھل کر کودنے پھرنے لگا. تو اس کے بعد پھر کہنے لگا ہاتھ کی ہتھیلی دکھا. ہاتھ کی ہتھیلی میں دونوں طرف سے پکڑ لیے, پکڑنے کے بعد کم سے کم 20 پٹے میرے کے ہاتھ کے ہتھیلیوں میں مارا, ڈنڈوں سے پٹوں سے. میں بالکل شکست ہو گیا. ہم نے کہا صاحب میں چھوڑ دو, میں روتا رہا چلاتا رہا پکارتا رہا اللہ اللہ اللہ, لیکن برابر رحم نہیں ہے. اور اس کے بعد کوئی پیٹھ پہ لات مار رہا ہے, پیٹھ پہ پٹے مار رہا ہے, ڈنڈا مارا. ایک اینگل تھا بہت بڑا, اس میں چپکا دیا تھا, اور تو پولیس والے آگے سے ہاتھ پکڑ کر کے پیچھے سے ڈنڈے اور پٹے چل رہے تھے. کو پوری طرح میں ادھر کروٹ لے رہا ہوں ادھر لے رہا ہوں, لیکن ان کو ذرا برابر وہ نہیں ہو رہا. پھر میں چلا رہا اللہ اللہ, لیکن بولا نہیں. اب اس کے بعد کہنے لگے کہ ادھر آپ بلایا, میرے کو بولا کو اٹھا بیٹھی کرنے کا 500 بار. ارے میں بولا سر میں نہیں کبھی, بولا پھر 3-4 پٹے مارا مجھے اس نے. کہنے لگا کہ پورے کر. تو میں زندگی میں پہلی مرتبہ کبھی زندگی میں اس طریقے سے میں ظلم کا شکار نہیں ہوا, اور کبھی جی اتنا میں مار کھایا اپنی زندگی پوری لائف میں. تو اسی وقت میں نے غالباً 61 مرتبہ میں پہلی مرتبہ پایا ہاتھ پکڑ کر اٹھا بیٹھی. اتنا ایک تو پہلے سے مار دیے تھے بالکل پوری طریقے سے مول کے وہ ہو گیا تھا میں, اور جی مارنے کے بعد میں مجھے بالکل شکست ہو گیا میں, اور میں بالکل گر گیا اپنے آپ کو, میں بے ہوش ہو گیا. میرے منہ سے فیس گرنے لگا, جی پھینا آنے لگا. میں غالباً 20 منٹ لیٹا رہا, اور پھر اس نے ایک پولیس والے نے میرا ہاتھ پکڑا, ہاتھ پکڑ کر لے گیا مجھے کیا کہتے ہیں باتھ روم. وہاں جا کر میرا ہاتھ دھلایا, منہ دھلایا, اور بولا چل تم. اس کے بعد میں واپس آ گیا. آنے کے بعد میں غالباً 20 منٹ لیٹا رہا. پھر اس کے بعد چند پولیس آئے لوگ, وہ آ کر کے کہنے لگے
ابھی پورے باقی ہیں 500 پورے 500 پورے کر. میں بولا سر میں نہیں کر پاؤں گا سر. پھر اس نے 2-4 لات مارے اور 2-3 پٹے مارا. تو میں بالکل ڈرا ہوا مجھے اس سے الٹا سیدھا بنا جس طرح کا. پھر غالباً 156 بار میں نے کیا. میرا آج بھی سارے مضمون وہ سارے سب لکھے ہوئے رکھے ہیں پورا 4 شیٹ میں. پورا ایک چیز سب داخل ہے میرا کس اعتبار مجھے کیا مارے کیا نہیں. تو اس کے بعد میں روتا رہا کہ صاحب نہیں پھر پٹے مارنے لگے. اس کے میں غالباً 20 منٹ لیٹا رہا. میں لیٹنے کے بعد میں زمین پہ پھر چند پولیس والے آئے اور سامنے ٹیبل رکھا. ٹیبل رکھ کر کے بیٹھے وہاں. بولا ہم کو بولا ادھر آئے. تو میرا جی سر. تو کہنے لگے کہ جیب میں تلاشی دے. تیرے جیب میں کیا ہے؟ کیا جیب میں دکھا. تو میں بولا جو میرے جیب میں تھا ایک چھوٹی سی عطر کی شیشی کی بوتل تھی وہ رکھی ٹیبل پہ. ایک مسواک تھی میرے جیب میں. ایک تسبیح تھی. پیسے تھے. ایک پین تھا. جی اور ویسے نکال کے میں نے اس پہ ٹیبل پہ رکھا. عطر کی بوتل کے بارے میں پوچھا کہ یہ کیا ہے. ہم نے کہا سر عطر کی بوتل ہے. اس سے کیا ہوتا ہے؟ ہم نے کہا صاحب یہ خوشبو لگانے کا. اتنا الٹا سیدھا ماں بہنی گندی گندی گالی دیا کہ یہ ڈال کے یہ کروں گا ایسا کروں گا ویسا کروں گا. میں بالکل سے برداشت کرتا رہا معاملہ رہا. اس کے بعد پھر انہوں نے تسبیح اٹھایا. تسبیح سے جی پوچھا یہ کیا ہے رے. تو میں بولا سر یہ تسبیح ہے. تو کہنے لگے اس سے کیا ہوتا ہے. ہم صاحب پڑھتا. بولا کیا پڑھتا ہے. جیسے اس نے کہا کیا پڑھتا ہے تو میرے دل میں ایک اندر سے ایک اللہ جانے کون سی انرجی آ گئی تھی اس چیز کی یا کون سی ایسی بات میرے اللہ نے دل میں بات ڈال دی. میں اپنے کو اتنا تھام لیا. میں اپنے کو اتنا کنٹرول کیا کہ اللہ یہ تو ایمان کے لالے پڑ گئے. اللہ یہاں ایمان کا معاملہ آ گیا. اللہ میں کیسے ان کو سمجھاؤں کیسے کہوں. تو اندر سے میری ہمت نے جواب دیا کہ جو بولنا ہے بالکل ڈنکی کی چوٹ میں اپنے حق کا پرچم لہراؤ. جو بھی میں اندر سے میں نے کہا سر میں کلمہ پڑھتا ہوں. اسی وقت میں نے وہیں پہ کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سبحان اللہ الحمد للہ اللہ اکبر. جیسے میں نے ان 4 جملے کہے کلمے پڑھے اللہ اکبر. مولوی شاہد کیا بتاؤں میں آپ کو. منظر یاد آتا ہے تو اندر ایسا لگتا ہے کہ اللہ میں کیسے برداشت کر لے گیا یہ سارے منظر. پھر وہ میری پٹائی کیا ہے. وہ پٹائی کیا ہے. یہی جملے استعمال کرتے تھے. بولنا اللہ اللہ نہیں سبحان اللہ نہیں رام رام پڑھنے کا رام رام. رام رام پڑھنے کا رام رام پڑھنے کا. اور پٹے سے میرے ہاتھ میں اور کہا تھے مجھے ایک انگل سے باندھ دیے اور پیچھے سے لاٹھی سے ڈنڈے سے مچلا رہا اے اللہ اے اللہ. جیسے یہ جملے کہہ رہے تھے مولوی شاہد اس وقت حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ کی یاد آئی تھی. اللہ کیا منظر پیشی کی گئی تھی ان کے ساتھ. میں بھی اپنے کو میں اتنا سا غلام سمجھ کرتا ہوں اللہ ہمارے اسلاف نے ہمارے صحابہ نے ہمارے نبیوں نے کس طریقے سے ظلم کا برداشت کیا کس ظلم کے شکار ہوئے لیکن اپنے ایمان کا ذرہ برابر بھی ڈگمگانے نہ دیے. کیا چٹانیں رکھ دی جاتی تھی. ریتیلی زمین پہ گھسیٹا جاتا تھا. آگ میں ڈالا جاتا تھا. کیا منظر ہوتا تھا. میں تو اللہ میں تو یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. کیا میں اللہ میں اتنا نہیں برداشت کر سکتا اس چیز کو کہ ہم سے یہ نہیں برداشت کیا جا سکتا ہے. انہوں نے تو پوری زندگی اس معاملے میں انہوں نے گزار دی ظلم سے ایسا ہی کر کے. تب اللہ نے ان کو اتنا بڑا مقام دیا جا کر کے. میں تو کچھ بھی نہیں ہوں. میں نے ان سب باتوں کو اندر کیا. اب جیسی بات ہے مجھے شاید جب کوئی شخص کسی ایک ماحول میں رہتا ہے تو اس ماحول کی وہی ساری چیزیں اس کے ذہن میں آتی ہے. اب انسان گندے ماحول میں رہے گا تو گندی ساری چیزیں آئیں گی. دینی ماحول میں رہے گا دینی شعور اس کے اندر پیدا ہوتے ہیں. جذبات ابھرتے ہیں. جذبات بنتے ہیں. اور تبلیغ میں اور کیا ہوتا ہے وہی صحابہ کی قربانی ہے. وہی نبی کے تذکرے. وہی بزرگوں کا کابرین کی زندگی. ایک ماحول ایک رہتا ہے تو ایک اندر سے ایسا لگ رہا ہے کہ اللہ نے ایک اندر ایک کسی چیز کا روح پھونک دی تھی یا کسی کا ایک وہ کر دیا تھا. میں اندر ایک جذبات بنے ہوئے تھے. ہم نے کہا کچھ بھی ہو جائے اس وقت میں اپنے کسی بھی اعتبار سے ہم اس کو ہم چھوڑیں گے نہیں. ہمارے جان چلی جائے لیکن ایمان نہ جائے. اور اپنے کو بالکل ہم یہی ہوتا ہے نہیں کہ ہم نے کئی علماء بھی اس سے سنا کہ اگر تمہارے اندر اگر آپ کے پاس پیسہ ہے اگر آپ کی جان کے لالے پڑ گئے تو پیسہ جا رہا ہے تو جانے دیجیے. اپنی جان بچا لیجیے. اگر آپ کے پاس ایمان ہے اگر آپ کی جان کی جانے کی نوبت کی میری جان چلی جائے گی تو جان جاری تو جانے دو پھر ایمان کو بچا لیا جاوے. تو میرے اندر کے بالکل میں کہ اللہ جان جا رہی ہے اللہ چلی جائے آپ کی راہ پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. اللہ بس آپ سے راضی ہے اور اللہ بس ہمیں استقامت دے. اللہ اسی ایمان پہ خاتمہ کر دے. اللہ اپنے اندر بس میں سمجھ گیا تھا میرا آخری وقت آ گیا ہے. میں اتنا ظلم سہ کہ میں ظلم سے باہر ہو گیا تھا. میں
برداشت کی میری باہر تھی بالکل سے. تو میں چلا رہا اے اللہ بولا, اور وہاں پہ مختلف دیواروں پر مختلف فوٹو تصویریں لگی ہوئی تھی کئی قسم دیوی دیوتاؤں کی. تو ہم سے میں چلاتے کہتا تھا اے اللہ اے اللہ اے اللہ, میں اتنی زور سے بولتا تھا پورے کمرے میں پورے گونجتی تھی سوائے اللہ کی آواز کے, کچھ اور نہ سنائی دیتا تھا لوگوں کو. تو ایک جی اور ان کو اندر ایک چبھن ہوتی تھی, یہ کہتے تھے کہاں تیرا اللہ ہے, کہاں اللہ تیرا دکھا, کہاں تیرا اللہ دکھا, ایسے کہاں اللہ تیرا دکھا. تو بولا میری ماں کو پکارا, میں ابھی تیرے کو چھوڑ دوں گا, ابھی تیرے کو چھوڑ دوں گا. مختلف دیوی دیوتاؤں کو کہنے لگی پہچانتا ہے کون, بولا نہیں. بولا تیری ماں ہے, شیرا والی بول, شیرا والی بول اس کو. تو میں بالکل اللہ میں اندر سے بالکل وہ ہو گیا کہ اللہ اب تو اب اللہ. پھر دوسری طبی کا کون سا وہ ہے, بولا گنپتی بپا ہے تیرے باپ ہے تیرا, پولیس کو بولا امیت کو چھوڑ دوں گا, ادھر چھوڑ دوں گا. نہیں صاحب, میں اندر سے بالکل میں بولا, میں اپنے کو تھام لیا. میں ایک جملے مارتے رہے پیٹتے کہلاتے رہے, میں میری زبان سے اللہ کا, یہ اللہ ہی کا فضل, اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ایک جملہ میرے زبان سے ایسا کفر کا نہیں نکلوایا کہ میں ظاہری طور پہ یہ, حالانکہ میں کہہ سکتا تھا جب تک انسان کا دل کی کیفیت کا نام ایمان ہے, اگر جب دل کے اندر اگر وہ جذبات نہ بنے, دل کے یقین کے ساتھ وہ انسان نہ کہہ سکے, تو کیسے وہ معاملے کر سکتا ہے. بالکل لیکن میں بالکل سے تھام لیا کہ میں بالکل نہیں, میں اس چیز کو گریز کروں گا اور میں بالکل اپنے کو تھام کے رکھوں گا. میں الحمدللہ اس چیز کو بالکل سے برداشت کیا. اس کے بعد میں تھک گئے, یہاں تک پسینے پسینے ہو گئے, وہ لوگ چینج ہو جی جاتے تھے, وہ مارتا تھا وہ مارتا تھا وہ مارتا تھا وہ مارتا, چینج ہو جاتے تھے. لیکن اللہ کا نے اتنی ہمت طاقت دی کہ میں بالکل سے تھام رکھا. میں بالکل شکست ہو گیا, میں دیوار پر ٹیک لگا کر لیٹ گیا, بیٹھا رہا. پھر اس کے بعد میرا اٹھایا, بولا اٹھ, بولا یہ کیا ہے. ہم نے کہا صاحب یہ تو مسواک ہے. اس سے کیا ہوتا ہے. ہم نے کہا صاحب دانت گھسنے کے اور اس کے کام آتی ہے. اللہ اکبر. اس کے بعد میں کیا بتاؤں, مجھے شاید میرا سر پکڑ کر کے اپنی ٹیبل پر پٹک دیا اس نے ٹیبل پر پٹک دیا, اور اس نے پٹک کر کے میرے پیچھے شرمگاہ پہ اپنی میری جو مسواک تھی, میں جو جیب میں رکھا تھا ٹیبل, وہ پیچھے پٹوں سے ہتھوڑوں سے اور ہتھوڑے سے ٹھوکنا شروع کیا. جی تو میں چلا رہا ہوں اللہ اللہ اللہ, میں ادھر کروٹ لے رہا ہوں, ادھر کروٹ لے رہا ہوں, ادھر پہ ہو رہا ہوں, ادھر ہو رہا ہوں. لیکن بس میری زبان سے ہی نکلتا تھا اے اللہ اے اللہ اے اللہ اے اللہ. تو بس وہی بس ہنستے تھے. بولا آپ بولتے تھے کہ اب میں تیرا ویڈیو بناؤں گا, اب میں تیرا ویڈیو بناؤں گا, تو ویڈیو بناتا ہے نا, میں تیرا ویڈیو میں بولا صاحب میں ویڈیو نہیں بنا رہا تھا سر, میں ویڈیو نہیں بنا رہا تھا, میں نہیں بنایا ہوں, نہیں بنایا ہوں. آپ لوگ پھنسا رہے ہیں مجھے, آپ لوگ کہہ رہے ہیں. تو ہنستے تھے, مذاق کرتے تھے, تو بنائے گا تو بنائے گا, تو میں تیرا ویڈیو بناؤں گا, میں تیرا ویڈیو بناؤں گا. اسی عجیب قسم کی لے جائے, پھر چلاتا رہا, کہتے رہا, روتا رہا. لیکن ذرہ برابر ان کو احساس نہیں چیز کا نہیں ہوا کہ کیا معاملہ ہے. پھر اس کے بعد ہمارا پھر اور کئی قسم کی ٹارچر کیے گئے. پھر میرے ساتھ میں ایک کیا کہتے ہیں, میرے پیشاب کی نلی کی جو اس میں پتلا باریک تار ڈالے ان لوگوں. میں بہت ساری ایسی باتیں میں وہ کھل کر نہیں بیان کر سکتا, نہیں بتا سکتا کہ میں کیسے ساری اپنی داستان کو سب کے سامنے رکھوں, اور کیا لوگ اس چیز کو کریں گے کہ اللہ وہ اس طریقے سے ظلم. بہت ایسی چیزیں ہیں تو بتانے بھی عجیب لگتا ہے کہ مطلب کیا, مطلب کیسے بتاؤں, میں کس منہ سے کہوں, کیا لوگ سمجھیں گے اس چیز کو. لیکن افسوس ہے, درد ہے اس چیز کا کہ مناسب سمجھتا ہوں. تو اس کے بعد پھر کرنٹ لے کے آتے تھے, کرنٹ پیر کے ناخونوں میں کرنٹ لگاتے تھے, پورا بڑی پوری جسم بالکل کرنٹ سے ہل جاتا تھا. میں اللہ بالکل ایسا لگتا تھا کہ مطلب کیا ہو گیا, اللہ کیا ہو گیا. بس یہ چلاتا اے اللہ اے اللہ اے اللہ اے اللہ. اس کے بعد کبھی کچھ کرتے تھے, کبھی یہاں مارتے تھے, کبھی وہاں مارتے, یعنی پوری باڈی کو آپ سمجھ لیجیے. یہاں سے آپ مجھے غالباً 10 ساڑھے 10 بجے دن میں پکڑے تھے, غالباً 11:30 بج گیا تو میں پٹتا پٹتا ہو گیا تھا. اب انسان ایک ادنا, اس وقت میری عمر ہی کیا تھی, میری داڑھی کے بال بھی صحیح سے نہیں اگ رہے تھے, بس آئے تھے, نکل رہے تھے زیادہ, وہ بھی شہرت بھی چیز کے نہیں. لیکن اللہ نے ایسی برداشت, وہ اس وقت جب میرا ہوا تو اس وقت میرے 17 سال کچھ میں نہیں عمر تھی. اب بالکل سمجھ لیجیے 17 سال کچھ عمر تھی میری. جی تو اس وقت کتنا میں ایک چھوٹا سا ایک بچہ کے طور پہ لوگ مجھے خود دیکھتے تھے تو عجیب لگتا تھا, یہ لڑکا اس کے ساتھ میں ایسا ہوا ہے. تو میں بالکل سے وہ ہوتا تھا. پھر اس کے بعد چند پولیس والے آئے, ایک رجسٹر لے کے آئے, اور اس نے آ کر کے میرا نام پتہ سب پوچھا, کہاں رہتا ہے, کیا کرتا ہے, باپ کا نام بھی یہی, وہ سب پورا انہوں نے پوچھا. میں نے سب دیا.
जो हुआ, फिर उसने मेरे मेरे ऊपर केस दाखिल कर दिया 350। इतना मारने के बाद भी छोड़ा नहीं कि चलो भाई मार दिया खत्म करो, केस न लगाए भाई, चलो केस लग जाना कोई इंसान का दाग का धब्बा है बिल्कुल। हर एतबार से। अगर केस में लग गया तो फिर इंसान ना बाहर जा सके ना तमाम ऐसी चीजें। तो मैं बिल्कुल से हमने साहब छोड़ दिया, केस में दाखिल नहीं, इतना मार दिए थे। फिर बाकायदा उन्होंने एक मेरे ऊपर केस दाखिल कर दिया, 353 का केस लगाया, 353 का ये लगाया कि पुलिस के काम काज में, पुलिस की कामों में रुकावट बने जाकर मुदाखिलत बर्दाश्त, मुदाखिलत की सरकारी कामों में, ऐसा उन्होंने एक केस मेरे ऊपर लगाया। तो इसके बाद फिर उस वक्त जो सीनियर था, तो सीनियर तो आया हुआ नहीं था, वही ऑफिसर लोग ज्यादा हम पे जुल्म कर रहे थे, तो सीनियर रात में आया। तो आवाम ने, बहुत सारे लोगों ने चौकी का घेराव भी किया, बहुत उलमा अच्छा। भी आए, खवास भी आए, सोशल वर्कर के लोग बहुत आए, जिसमें गैर मुस्लिम नौजवान बिरादरान वतन की भी हमारे लोग आए कि सुनना किस तरीके से पर जुल्म हुआ है, इस लड़के के साथ अच्छा। पुलिस डिपार्टमेंट पकड़ के ले गई है, इस तरीके पर परवरियत का नंगा नाच रचा गया है। तो बहुत सारे लोगों ने वो एहतिजाजी तौर पे बहुत आगे बढ़ करके उनको रोकने की कोशिश की, कहा कि सर ऐसा छोड़ दीजिए, बच्चे को छोड़ दीजिए, केस मत लगाइए, लेकिन उन्होंने जर्रा बराबर नहीं सुना। और बिल्कुल हमारे बड़े उलमा भी आगे, हमारे हल्के के साथी सब आए, लेकिन किसी की बात को उन्होंने नहीं सुना और बोला नहीं नहीं इसको बस हम ले जाएंगे। उसके बाद मेरे हाथ में हथकड़ी बांधा। और ये तक कि मैं ये बात और कैसे, उस वक्त था तो गालिबन किसी मजहबी तौर पर एक ऐसा एक त्योहार था, ऐसा था, तो लोगों को वो टीके लगा रहे थे सर पे, अच्छा। पेशानी पे। जी। तो मुख्तलिफ लोग लगा रहे थे, जब मैं भी बैठा था मुझे भी कर रहे थे, बाकायदा एक पंडित भी वहां आया था मूर्ति पूजा के तौर पे, और वहां मूर्तियों को कर रहा था। तो बाकायदा मेरे भी लगाना चाहा, लेकिन हमने कहा, हमने हाथ पर, हमने कहा नहीं नहीं, मैं इस चीज का नहीं नहीं नहीं। तो फिर और दो लोगों ने अरे लगा लगा उसको, लगा लगा, हमने कहा मैं बिल्कुल से मैं हट गया, मैं दूर भागने की कोशिश की, लोगों ने उनको वो किया। तो एक अजीब तरह का एक वो रहा। फिर इसके बाद मैं हथकड़ी बांध करके मुझे पुलिस की गाड़ी वैन में बैठा करके मुझे ले गए साइन हॉस्पिटल, और गाड़ी ही में मेरी तस्वीर वगैरह खींच लिया और कहा अगर हॉस्पिटल में और कोर्ट में अगर कुछ भी बोला तुझे नंगा करके मारूंगा और उठा लूंगा, अच्छा। जिंदगी खराब कर दूंगा, बहुत बुरी बुरी धमकियां दी। तो मैं डरा हुआ समय जिंदगी में कभी मैंने इस सब चीजों में पड़ा नहीं, ना मेरे खानदान का कभी एक फर्ज एक कभी वक्त के लिए गया हो एक आदमी के लिए पुलिस थाने कोर्ट कचहरी, तो हमें लोग पता ही नहीं है कि हम लोग क्या जिंदगी में पहली मरतबा इतना बड़ा मामला हुआ, अभी मेरे इलाके शहर में नहीं, मुल्क अपना दूसरे सूबे में, मुंबई जैसे शहर में मामूली बात इस जी। तरीके से करना, तो मैं डरा सहमा हुआ था। लेकिन फिर इसके बाद मुझे हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल ले जाने का मकसद यही होता है कि पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से अगर किसी ने किसी पर केस दाखिल किया है, केस लगाया है, तो उसका पहले सरकारी डिपार्टमेंट की तरफ से मेडिकल होता है कि ताकि ऐसा ना हो थाने में ये जेल में जाकर के कहीं जाकर के कुछ कांड कर ले या मर जाए कुछ होगा, जी। तो पुलिस डिपार्टमेंट के लिए आ जाए, इसके लिए वो पूरा बाकायदा वो करते हैं। तो वहां जाकर के मेरे से पूछा डॉक्टर ने कि आपको वाजिद, आप वाजिद हो? हमने कहा जी मैडम। बोला आप कोई दुख जी। तकलीफ परेशानी? तो मैं हमारे कंधे में वो पुलिस वाला हाथ रखा था, मुझे सिग्नल दे रहा था दबा करके, तो मेरा नहीं नहीं मैडम कोई बात नहीं। बोला ठीक है यहाँ साइन करवाएं, यहाँ साइन कर। इसके बाद फिर मुझे सीधे जेल ले गए, रात में जी। गालिबन 1 बजे, रात में 1 बजे जेल ले जा करके, और मतलब इस तरीके से वहां ले जाना, और फिर पुलिस हॉस्पिटल में इस तरीके से जिल्लत बर्दाश्त करना, लोग अजीब निगाहों से देख रहे, आप गाड़ी जाए कोई पुलिस डिपार्टमेंट गाड़ी, एक पुलिस भी आ जाता है तो आदमी किस निगाहों से उसको देखता, फिर पूरी गाड़ी आ जाए और मुझे हथकड़ी मेरे हाथ में बंधी है, तो एक अजीब लगता था लोगों को, मतलब पक्का बहुत बड़ा मुजरिम है, उनको क्या मालूम जुल्म का बिल्कुल। शिकार हुआ है, मजलूम मजलूम है। और बुरखे वाली भी देख रही है और भी गैर मुस्लिम भाई भाई देख रहे हैं बड़े अजीब निगाहों से। मैं नीचे सर झुकाया, बस चला जा रहा हूँ, सब देख रहे हैं। ले गए, फिर से मुझे जेल ले गए। जेल ले जाने के बाद कई जगह मेरे साइन वाइन हुई, फिर मुझे एक अकेले तनहा ऊपर कमरे में ले गए। वहां जा करके पूछा कहाँ से आया है? अच्छा तू है? हम जी जी। जेलर ने पूछा तो इसके बाद कहा कपड़े उतार। मैं कुर्ता उतार दिया, बोला पैजामा उतार, पैजामा भी उतार दिया। अब जी। चड्डी में और मैं और बनीन में इसी तरह खड़ा हूँ। अब इसके बाद जो कैदी को लेके आए थे, जिसकी बुनियाद बना था मैं, जिसको मार रहे थे, वो भी इत्तेफाकन उसी जेल में था। वो मुझे देख लिया, जी। हाँ उसने मुझे देख लिया, कहने लगा कि सर इसको थाने में इतना इतना इसको मारे हैं, चौकी थाने में, कम से कम मुल्ला आदमी नमाजी, हम सब कम से कम कपड़े तो न उतरवाओ इसको, ना बेकसूर कुछ नहीं किया है साहब, इसको क्यों इतना इस तरह का। तो उसको अल्लाह जज़ाए खैर दे, उसके कहने पर जेलर ने
تب جا کر کہ میرا کرتا دیا, پائجامہ تبھی بھی نہیں دیا. میں ساری رات پڑا رہا, مجھے شاید سارا دن پڑا رہا, ساری رات پڑا رہا, پھر سارا دن پڑا رہا. تیسرا دن غالباً 3:30 بجے کے تقریباً ٹائم میں چند نوجوان پولیس والے آئے اور ہم سے کہنے لگے واجد نام کا لڑکا کون ہے. جی تو میں بولا میں, تو بولا چلتے جو آج کورٹ میں حاضر ہونا ہے. جی تو میں بولا جی سر. میں اس کے پہلے تو میں گیا, دیکھا پائجامہ جامہ نہیں تھا میرا, ادھر ادھر ڈھونڈا میں نے, پھر اس کو پہنا اچھے سے. پہننے کے بعد پھر میں بولا چلیے, پھر مجھے ہاتھ کڑی باندھ دی ہاتھ میں, کڑی باندھ کر کے ہاتھ کڑی پکڑ لی ہاتھ میں. چند پولیس والے, پولیس ایسا بندوق تانے مطلب لیے کے جا رہے ہیں, 4-6 پولیس والے ساتھ میں چل رہے ہیں, ہاتھ کڑی ہاتھ میں بندی ہے. اور بمبئی جیسے شہر میں لوگ, ایسا لگ رہا ہے مطلب دنیا کا سب سے بڑا مجرم یہی ہے, یہی سب سے کلیم کیے ہوئے پوری دنیا میں. اور اس طریقے سے بالکل ذلت کے میں لے گئے ہائی کورٹ. جی وہاں کورٹ لے جانے کے بعد وہاں دیکھا کہ الحمدللہ اتنے علماء, اتنے خواص, اتنے عورتیں اور اتنے نوجوان سب جا کر کے سب چلانے, واجد ڈرنا نہیں گھبرانا نہیں, واجد ہم تمہارے ساتھ میں, واجد ڈرنا گھبرانا نہیں, ہم تمہارے ساتھ میں, کچھ نہیں ہوگا تم کو, کچھ نہیں ہوگا, ہم سب تمہارے ساتھ میں ہیں. بہت تسلی دلائی, بہت حوصلہ افزائی کیا. اور میں تقریباً یہ سمجھا کہ شاید کسی کا بڑے عالم کا کسی کا بیان ہوا تو شاید نکلے ہوں گے اچھا یہ لوگ. اللہ کیا معلوم, تو اللہ نے کیسی ہوا چلا دی تھی, کیسا روک پھونک دی تھی پورے شہر میں, ایک آگ جیسی لگ گئی تھی. بس سب لوگ چوکنا تھے, تو اس طرح یار کس طریقے سے اس کو کیے. ایک تو خاص جماعت میں گیا ہوا ساتھی تھا بھائی, کس طریقے سے اس کو کیے. تو ماشاء اللہ سب جی نے حوصلہ افزائی کی, سب نے بہت ہمت دلائی. اور میں کورٹ میں حاضر ہوا, اور لکڑی کا کٹگھرا ہوتا ہے اس میں مجھے کھڑا کیا گیا, اور پولیس والے بھی سب کھڑے, پورا کورٹ بھرا ہوا, عوام پبلک سب, جج. تو سب نے کہا ہمارا وکیل اتفاقاً سے جو ہمارے متعلقین لوگ تھے, اور انہوں نے کیس کے لیے وکیل کو متعین کر رکھا تھا کہ وکیل نے جی وہ کر لیے تھے, وہ پہلے سے ہمیں معلوم بھی نہیں تھا. مجھے جی بھی اتفاقاً یہ نہیں تھا مجھے لے کے جا رہے ہیں, کہاں لے کے جا رہے ہیں, کہاں. میں نے بھائی کا کبھی کورٹ بھی نہیں دیکھا, نہ کبھی پولیس جی ڈپارٹمنٹ کے اتنے مرحلے سے گزرا, اور میں سمجھا تھا کیا ہوگا میرے ساتھ میں. تو جی میں تو بالکل عجیب طرح کا تھا معاملہ کہ بھائی ہم تو اب مشکل ہے, میں بچ کے پاؤں گا, ضمانت ہوگی یا نہیں ہوگی, یہاں سے پتہ نہیں کہاں بھیج دیں گے, یہ بھی نہیں کہا جا سکتا ہے. لیکن اللہ جزائے خیر دے ان ہمارے علماء خواص کا, اور تمام ایسے نوجوانوں کا جو دل و جان سے قربانی دی ہمارے پیچھے. اپنا ایک بھائی اور ایک دوست سمجھ کر انہوں نے اپنا حق ادا کیا. میں بمبئی والوں کا بہت شکر گزار ہوں, خصوصاً وڈالہ کے ایسے نوجوانوں کا جنہوں نے میرے پورے ہر اعتبار سے انہوں نے میرا ساتھ دیا. پھر اس کے بعد وہاں جا کر کے کھڑا ہوا, اور کھڑا ہونے کے بعد پھر مجھ سے پوچھا بھی نہیں جج نے, اپنا بس وکیل اور وکیل میں اور جج میں بحث ہوئی. وکیل نے کہا کہ پولیس سے کہنا ہے کہ لڑکا پولیس کے ویڈیو بنا رہا تھا, اس لیے پولیس نے پکڑا. تو جج نے کہا کہ بھائی وہ موبائل کدھر ہے جو ویڈیو بنا رہا تھا. تو پولیس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے جو ادھیکاری آئے ہوئے متعین تھے, وہ تو بولا سر یہ تو یہاں تو کچھ ہے نہیں, یہاں نہیں ہے, وہ تو تھانے میں ہے. تو بولا پھر جج صاحب نے کہا پھر اس کو کیوں لے کے آئے ہو, ایسے ایسا کرو, اس کو چھوڑو. وہیں پہ میں 2-3 جگہ سائن, 3 لوگوں نے غالباً 2 لوگوں نے ضمانت دی تھی ہماری, 55,000 روپے جمع ہوئے تھے, 2.5 سال, پھر 2.5 گھنٹے غالباً مجھے نیچے تہ خانے میں رکھے تھے. پھر اس کے بعد مجھے رہا کر دی. پھر رہا کرنے کے بعد ضمانت دے دی, میں باہر نکلا. تو تمام مختلف چینل والے, ٹی وی والے, چینل والے سارے احباب آئے, اور آ کر کے بالکل کہے کہاں گئے تھے بیٹا, آپ کے ساتھ میں کیا ظلم ہوا, آپ کو کہاں گیا تھا, وہ کیا. میں بالکل درد سے پگھل رہا تھا موم کی طرح, بالکل اتنا شدت کا درد. بس اللہ کر رہے کہ اللہ بس کرے کہیں آرام مل جائے کہیں. میں 3 دن ہو گیا مجھے, شاید ایک جی لقمہ پیٹ میں داخل نہیں ہوا. مار کھانے کے بعد اتنا ظلم کرا, مارا پیٹا گیا, سب کچھ کیا, لیکن ایک کھانے کا کوئی بندوبست نہیں, کوئی ایسا معاملہ نہیں. اب جیل میں ایک تو ڈرا سہما ہوا تھا, اور اچھا بھی نہیں لگ رہا تھا, غم کا ایک ماحول تھا ایک, اور کھانے میں بھی ایسی موقع میں کہاں اچھا لگتا ہے. لیکن اب بھوک تو کب تک برداشت کی جائے گی, لیکن جب ملے, جب تو ملے بھی تو کون سی چیز کی اہمیت. نہ وہاں جیل کی بھی زندگی عجیب تھی, میں جیل میں کیسا رہا, کھانے کا لائن لگتی تھی, اور میں بدن میں کپڑے نہیں, ایک داڑھی والا, ایک اس طرح انسان جی کیسے شرم محسوس کرتا تھا کہ اللہ میں کہاں آ کر کھڑا کر دیا گیا, اللہ جی میں کہاں آ گیا ہوں. میں پہلی میری کیا زندگی تھی, اللہ میں کہاں آ گیا, اب کیا ہوگا میرا. تو عجیب, نہ باتھ روم جانے کا بھی معاملہ وہی, نہ کھلی ہوئی باتھ روم ہے, اور سب بالکل ذلت کی, اور بالکل رسوائی جیسی ہے. تو عجیب کیفیت ہوتی تھی. میں اب کیا کروں اللہ, یہ تو ایک یہ معاملہ تھا. ہوتے ہوتے پھر بمبئی کے نوجوانوں نے لے کر کے اتنی قربانی تھی. میں پھر بمبئی وہاں اپنے وڈالہ گیا, وہاں جا کر 2 رکعت نماز پڑھی, اللہ کا شکر ادا کیا, خوب رویا. پھر پوری داستان علماء کو سنایا, سارے سب اکٹھا ہو گئے, پبلک آ گئی, کیا ہوا واجد, کیا ہوا. میں نے پورا ایک ایک اپنے جسم کا ایک ایک داغ دکھایا, ایک ایک پورا بدن, پورا
काला पड़ा हुआ था मार्ग। आज भी ऐसी हमारे बदन में आज भी ऐसे कई जगह हैं जो मेरे हाथ में है, पैर में भी, यहाँ भी है, यहाँ भी बहुत ऐसी जगह हैं जो आज भी निशानात मौजूद हैं उस चीज जी के। जी तो ये बहुत एक अजीब दास्तान रही हमारी जिंदगी में। ये तो मैं बहुत आपको बहुत छोटे शॉर्टकट में आपको बयां करने की कोशिश की, लेकिन ऐसी दास्तान है, इसको क्या घंटों का, कई घंटों मुस्तकिल अगर कहा जाए किया जाए तो ये जी नहीं मुकम्मल हो सकती, मगर एक ही वो मैं तो बहुत निकाल निकाल के ऐसी चीजें मैं आपके सामने रख रहा हूँ। बस अल्लाह ने हिम्मत दी, ताकत दी, बिल्कुल आवाम का दुआएं थी, अल्लाह का एहसान था, अल्लाह ने मुझे हिम्मत दी, तो अल्लाह ने मुझे जी इतने मकाम से निकाल करके ऐसी जगह पर पहुंचाया।